جو شخص یہ عمل رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کر لے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی، گھر میں سکون اور برکت آئے گی، اللہ سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں صرف 7 سے 11 بار پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، صبح دوپہر شام آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، مگر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس کو ہر صورت کر لیجئے، آپ کی تمام مشکلات تمام معاملات ضرور پورے ہوں گے، آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی جس کے آپ ابھی انتظار میں ہیں۔ تو دیر مت کیجئے، رجب کا چاند نظر آنے میں صرف 2 سے 3 دن باقی ہیں، آج ماہ ربیع الثانی آخر کی 28 تاریخ ہو چکی ہے، صرف 2 سے 3 دن کے بعد ماہ رجب کا چاند نظر آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اس عمل کو لازمی کر لیجئے، آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت برسے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں غربت ختم ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، کاروبار اگر نہیں چل رہا تو وہ چلنے لگ جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ایک خاص عمل لازمی کر لیجئے گا۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت کو 7 بار پڑھ لے گا اس کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت برسائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ کو خود بھی علم ہے کہ ماہ رجب کے بابرکت مہینے میں شب معراج کی رات بھی آ رہی ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی سیر کروائی تھی۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، جمادی الثانی آخر کے صرف 2 سے 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ یہ 2-3 دنوں میں اس عمل کو لازمی کر لیجئے، یہ وہ قبولیت اور فضیلتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے جس میں آپ کے اجڑے ہوئے نصیب تقدیر کے بند تالے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ جس کی تقدیر ابھی تک نہیں کھل رہی، یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کے گھر میں غربت ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، جس کا کاروبار بند پڑا ہے، ایسی مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، ایسی گھریلو ناچاکیاں ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بس اس سورت کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اللہ سے آپ جو بھی مانگو گے اپنے حبیب کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا میں نے پورا سال انتظار کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ببرکت مہینہ نصیب فرمایا، تو آپ بھی اس مہینے کی برکت سے ضرور مالا مال ہو جائیں۔ اس کو شروع ہونے سے پہلے یہ عمل کو ضرور کر لیں، آپ کی وہ تمام دعائیں، آپ کی تمام حاجتیں ضرور پوری ہوں گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب چمک اٹھے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارجنٹ بیسس پر ہر مشکلات اور ہر پریشانی کا خاتمہ کروانے والا عمل ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونے والا عمل ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی تقدیر کے بند تالوں کو اگر کھولنا چاہتا ہے تو اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو سکون آ جائے گا، برکت نہیں ہے تو برکت آئے گی، آپ کے گھر میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی گھریلو ناچاکیاں ہیں، آپ کو بے اولادی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہر طرح کے مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر سورت پڑھ لیجئے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کاٹ کر نہیں دیکھنا، ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست عزیز و کاروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو رات کے پہر میں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنے لگنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو جگہ صاف ہو، جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا انتخاب کریں، وہاں پر مصلی ڈال کر وضو کر کے سکون سے بیٹھ جائیں اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے
میں آپ سب کے لیے میری جن جن بہنوں نے جن جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پہلے اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں، اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کو ہر صورت کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی مشکلات حل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور اس سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کی شدت کے منتظر ہیں۔ اے میرے اللہ، میری آزمائشیں ختم کر کے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، مجھے وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ، ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ، اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا، تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں مولا، ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ، یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ، تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا، تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ، جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے، یا اللہ، انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ، ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ، انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ، انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ، ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ، جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ، تیری محتاج ہیں، اے اللہ، انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ، جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ، جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ، جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کے ہاں اولاد ہے، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک، روٹھے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ، ان کو آپس میں منا دے۔ یا اللہ، جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ، انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ، جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں، مولا، ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرم
حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے، اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، یا اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے، یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئیں، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ اس عمل کو کرنے لگے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، آپ جس مقصد، جس حاجات، جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، نیا گھر چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی کم نہ ایک بھی زیادہ، پورا 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنی حاجات کو تصور کریں، یہ وظیفہ شیطانی اثرات، نظر بد اور رکاوٹ سے حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو دوسرا وظیفہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم۔ جس ترتیب سے میں آپ کو وظیفہ جو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے اسی طرح
طرح اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو کھولتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، نصیب کو چمکا دیتا ہے، آپ کے تمام معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورۃ فاتحہ کو 7 بار بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ، جلد بازی میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا۔ اور جب آپ کا یہ 7 بار سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے تو تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، غائب سے رزق کے دروازے کھلوا دے گا، تنگ دستی کو دور کر دے گا، اور آپ کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ان تمام وظائف کو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس تعداد میں آپ کو بتایا گیا ہے اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پورے یقین اور سچے یقین اور کامل کے ساتھ آپ نے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کے صدقے رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی وہ تمام حاجتیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کی نماز کے فوراً بعد کریں گے تو 1000% قبولیت کے چانسز ہیں۔ وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف وہ لوگ جاگتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے، صرف وہی لوگ اٹھتے ہیں۔ آپ خود بھی محسوس کیجئے کہ ساری امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس وقت میں سو رہی ہوتی ہے، صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوتا ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو نماز تہجد کے بعد پڑھیں گے اور فجر کی اذان سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس چینل پر آپ کو طاقتور وظائف اور آپ کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی دعا اور طاقتور وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک نہ مل سکا، اس رجب کے بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ تمام خوشیاں، وہ تمام نعمتیں ضرور عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔